السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی دعائیں لیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ان کے والدین دعا کرتے ہیں، کئی ایسے خوش نصیب ہیں ان کے لیے ان کے امام، ان کے پیر، ان کے بزرگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہاں پر سب سے خوش نصیب کی بات بتاتا ہوں۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی آمنہ کے لال در یتیم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس کے لیے دعا فرمائی ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان گانے یاد کر رہے ہیں، گانے اپنی زبانوں سے ادا کر رہے ہیں۔ آج ٹک ٹاک کا دور چل رہا ہے اور غلط غلط جملے اپنی زبانوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بچائیے اپنی اولادوں کو، اور اپنی اولادوں کو نبی پاک کی احادیث یاد کروایا کریں، اللہ کے رسول کی باتیں یاد کروایا کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں سنتیں یاد کروایا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنتوں کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے۔ نبی رحمت کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، نظر اللہ امرأ من سمع مقالتی، جس بندے نے نبی پاک کی بات کو سنا، پھر اس کو یاد کر لیا، پھر اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دی، اپنے سینے میں اس کو رکھا، اور وقت آنے پر اس کو بیان کیا، لوگوں کو بتایا۔ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، نبی رحمت کا عمل یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات یہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، ایسے بندے کو اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ جس کو یہ دعا لگ گئی، جو اس دعا کا مستحق بن گیا، اس کی دنیا بھی تر و تازہ ہے، اس کی قبر بھی تر و تازہ ہوگی، اور اس کی آخرت بھی تر و تازہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی ہوئی دعاؤں کا مستحق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔